جیسے کہ آپ کے علم میں ہم ہر جمعرات کو درس حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت سے ایک حدیث آپ خدمت پیش کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو مخلوق کو راضی کرے اور خدا کو ناراضی کرے۔ کیا بات ہے! اور خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا لے لے۔ کیسا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم بعض مومنوں کی توہین کر کے بعض کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ خدا ناراض ہوتا ہے، وہ 4 مومن خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مومن کو برے نام سے پکارتے ہیں، ہم اس کے بدن میں کوئی عیب ہے اس نام سے پکارتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو 4 خوش ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق ہو جاتا ہے، لیکن خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور میں اس دن کہہ رہا تھا کہ جو آدمی مخلوق کی رضا میں ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ اس مداری کے بندر کی مانا جو ڈگڈگی پر چل رہا، وہ مداری بن جاتا ہے، یعنی اس سے اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ 4 آدمی ہیں نا، میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، مجھ میں اور اس فنکار میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو سٹیج پر آیا پیسے لینے کے لیے اور لوگوں کے انٹرٹینمنٹ میں۔ یہ جو ممبر کا جو خطیب ہے نا، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آتا، یہ امام کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا، یہ سرگرمی کے لیے نہیں آتا، یہ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا۔ کوئی راضی ہو کوئی خوش ہو، اس کو چاہیے کہ خدا کا پیغام پہنچا دے۔ اور یہ جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں نا، وہ عارضی ہے، لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج آپ کے ساتھ راضی ہے کل ناراضی۔ بے شک بے شک۔ امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام، جب دنیا مخلوق خدا کی ایک آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کو کندھوں پر بٹھا لیتی ہے، تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے لینا شروع کر دیتی ہے، اس کو کہنا شروع، یہ اچھا ہے جی، بہت نیک ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، یہ پارسا بھی ہے، لیکن وہی مخلوق جب اسے گراتی ہے اس کی ذاتی خوبیاں بھی اس سے لے لیتی ہے۔ ایران میں ایک دفعہ امام خمینی کے نائب تھے آیت اللہ منتظری، ان میں جو خوبیاں نہیں بھی تھی، جب ان کا جھنڈا چڑھ رہا تھا نا، گڈی ان کی چڑھی ہوئی تھی، پتنگ ان کی ہوا میں تھی، تو جو خوبیاں ان میں نہیں تھی ان لوگوں کو دیتے تھے۔ جب وہ معزول ہو گئے نا، جو ذاتی خوبیاں ان کے پاس علم کی تھی، لوگ کہتے ہیں علم بھی نہیں آتا، یعنی کیا ہے، لوگ جو ہے وہ ان کی خوبیاں بیان، ان کی تعریفوں کی ذرا نہ آپ ہوا میں چڑھیں اور نہ آپ کی کرٹیسائز کریں تو نہ پریشان بھی نہ ہو۔ خدا کسی کو ہوا میں چڑھا دے نا، اس کو سرفراز کرے، کوئی نیچے نہیں لا سکتا، اور خدا کسی کو نیچے لائے کوئی اوپر نہیں لا سکتا۔ صحیح بات۔ دیکھیں ظاہری طور پر جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، جنگ ناروان ہو، امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، لیکن آج بھی امیر المومنین کی سچائی اور حقیقت آج بھی باقی۔ کربلا میں 72 تھے، کم تھے، اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن آج بھی ان کی حقیقت ہے، کوئی دشمن بھی جرت نہیں کرتا کہ وہ یزید کو اچھا کہے، جرت نہیں کرتا۔ یعنی میں نے خود دیکھا ہے، بعض ناسبی مولانا جو مولوی تھے، انہوں نے سٹیج پر تعریف کی اس کی یزید کی، اور 2 ہفتے بعد وہ اپنے کہنے سے پھر گئے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے یزید کی تعریف نہیں کرتے، یہ کہ وہ اتنا پلیت ہو گیا نا جی۔ اور بڑی پیاری مثال دی بعض علماء نے، یزید اتنا پلیت ہے کہ اسے دھونے کی کوشش بھی کرے گا نا، یزید تو پاک ہوتا نہیں ہے، خود پلیت ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کتے کو نہلائیں نا، گندگی ختم نہیں ہوتی، پھیل جاتی ہے نجاست۔ یزید کا معاملہ بھی اس طرح، کیوں امام حسین نے دنیا کی خاطر وہ کام نہیں کیا، خدا کی خاطر کام کیا، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ امام زین العابدین یزید کے دربار میں تھے، تو یزید کے جو درباری مولوی تھا اس نے تقریر کی، تو تقریر اس کی ختم ہوئی، تو امام نے کہا کہ اس مولوی نے تقریر کی ہے، خدا کو ناراض کیا ہے اور مخلوق کو راضی کیا ہے، میں اس کے بعد وہ تقریر کروں گا جس سے خدا راضی ہوگا، مخلوق راضی ہو یا نہ ہو۔ اور پھر امام نے کہا کہ مجھے اگر اجازت ہو تو میں چڑھتا ہوں ان لکڑیوں پر چڑھ کے،
خطبہ دوں گا، لکڑیوں کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ ممبر بنا ہوا تھا باقاعدہ. امام نے نہیں کہا ممبر، کہا لکڑیوں پر. یعنی امام نے بتا دیا کہ جس ممبر سے اہل بیت کی ولایت بیان نہ ہو، ممبر نہیں ہے، لکڑیاں ہیں. وہ لکڑی ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں غدیر کے مقام پر ممبر نہیں تھے باقاعدہ، پلانے تھے. پلا نہیں تھے، لیکن اس کو پیغمبر نے ممبر کہا. ممبر کیوں؟ کہ وہاں سے ولایت بیان ہو رہی تھی. بے شک. ممبر تو دور کی بات ہے، خود دین مکمل نہیں ہوتا جب تک مولا کی ولایت بیان نہ ہو. بے شک بے شک. کہتے ہیں نا خدا کی وہی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دین مکمل ہو گیا. یعنی جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا دین مکمل نہیں. بس انسان کوشش کرے خدا کو راضی رکھے. دیکھو ہوتا ہے نا گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے، دو چودھری ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں جو چودھری پاورفل ہے اس کو راضی رکھیں، یہ صحیح ہے. اس کو راضی رکھیں. کیوں؟ دوسرا ناراض بھی ہوگا تو یہ ہمارا مسئلہ حل کر لے گا. دنیا کا قانون ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو آدمی زیادہ پاور ہو نا اس کے ساتھ بنا کر رکھی جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کامیاب ہونا تو خدا سے بڑا پاور والا کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں. اس سے بنا کر رکھیں، اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں. اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. کی ضرورت ہی نہیں. بے شک وہ اگر ناراض ہو گیا تو کوئی آپ کے کاموں کو سیدھا بے شک. نہیں کر سکتا. امیر المومنین 25 سال گھر میں بیٹھے، دنیا کی خاطر اگر ہوتا نا تو میدان میں آ جاتے. چلو خلافت کے عنوان سے نہیں، وزارتیں لے لیتے، کمانڈر بن جاتے جی. لیکن امیر المومنین نے بتایا ہے کہ ایسی جگہ میں نے کام نہیں کرنا کہ جہاں پر خدا کی رضا نہ ہو. دیکھیں امیر المومنین پیغمبر کے کمانڈر ان چیف ہیں، بے شک. پیغمبر کے منشی ہیں، لکھنے والے ہیں، پیغمبر کی خدمت کرنے والے ہیں، پیغمبر کے رازدار ہیں. لیکن پیغمبر کے بعد کوئی عہدہ علیہ السلام کے پاس نہیں، یا خود علیہ السلام نے نہیں لیا یا ان کو دیا نہیں گیا. دونوں صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ان کو نہیں دیا گیا پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے. نہیں کیا دیا پھر بھی سوال پیدا ہوتا. اگر انہوں نے لیا نہیں پھر سوال پیدا ہوتا ہے. انہوں نے نہیں دیا کسی نے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ علیہ السلام کو نہیں چاہتے تھے، اس لیے عہدہ ہی نہیں دیا ان کو. دوسرا یہ کہ علیہ السلام نہیں لیا، یعنی علیہ السلام کچھ لوگوں کو حق پر نہیں سمجھتے تھے اس لیے عہدہ نہیں لیا، بے شک. ورنہ عہدہ لے لیتے. ورنہ علیہ السلام جو ہر جنگ میں ہے، صرف جنگ تبوک میں نہیں ہے، اور جنگ تبوک میں بھی رہے مدینہ میں تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعد. واہ 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 سبحان اللہ. کہ نعرہ حیدری. یعنی جس طرح موسیٰ خدا کے پاس جایا کرتے تھے کوہ طور پر اور ہارون کو چھوڑ کر جایا تھے، اس طرح آج میں تبوک میں جا رہا ہوں خدا کے راستے میں اور علی تجھے اپنی قوم کے درمیان چھوڑ کر. بے شک. اور وہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ مولا علی سے نے کہا کسی نے کہ آپ کے جانے کے بعد معاملات بگڑ گئے اور لوگ حق پر نہیں رہے، تو آپ نے کیوں ان کو کنٹرول نہیں کیا؟ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا حال اسی طرح جو ہارون کا تھا. ہارون موسیٰ کے کوہ طور پر ہارون قوم کے درمیان تھے اور سامری جو تھا اس نے ایک بچڑا بنایا. تو مولا فرماتے ہیں یہاں پر دوسرا سامری تھا، پہلا بچڑا تھا، اور وہاں پر اگر میں ان کو روکتا، قوم کو بتاتا، تو جس طرح ہارون کی نافرمانی کی ہے اس طرح میری نافرمانی نہیں کرتا. اس لیے پیغمبر کی بارگاہ میں وہی کچھ کہوں گا جو ہارون نے کہا موسیٰ کی بارگاہ میں. قادوا یقتلونی، کہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، ہارون قوم میں سامری نے بچڑا بنایا، انہوں نے پوجا شروع کر دی، ہارون نے منع کیا تو قوم تل گئی ہارون کو قتل کرنے پر. بے شک. اور یہاں پر سوال بھی کیا کسی نے کہ مولا آپ بتائیں آپ افضل ہیں یا نو افضل ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میں افضل ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ نو نے تبلیغ کی اور آخر میں جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی بات تو دعا کر دی. میں نے تبلیغ کی، قوم نے نہیں مانا، حتیٰ میرے بچے کو شہید کر دیا، حتیٰ میرے گھر کو آگ لگا دی، پھر بھی میں نے بدعا نہیں کی.
یہ فرق ہے، اور مجمع اور نو میں. بے شک. بلکہ میں آگے سے کہوں گا کہ وہاں تک اگر بات ہوتی رک جاتی تو مسئلہ نہیں تھا. اس کے بعد بھی دیکھیں کہ امام علی کا بیٹا جو اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہے، علی اکبر کو، قاسم کو قربان کر رہا ہے، اور محمد قربان کر رہا ہے. نوح کا بیٹا جو ہے وہ قربانی تو دور کی بات ہے، میدان میں اترا ہی نہیں ہے اطاعت کرنے کے لیے. بے شک. بس آئمہ اطہار کا جو مقام اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو راضی کیا. بے شک. اگر آئمہ اگر چاہتے نا، وہ اگر یہ اعلان کرتے نعوذ باللہ کہ ہم خدا ہیں، تو ان کے پاس اتنے معجزات تھے دنیا نے مان بھی جانا تھا. لیکن انہوں نے دنیا کی رضایت کی پرواہ نہیں کی. دنیا کو نہیں منوانا تھا، انہوں نے اپنے پروردگار کو منوانا تھا. ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہم صلی علی محمد و کہا آل مولا محمد. کہ دو قسم کے افراد ہیں، ایک ہے ناسبی، ایک ہے غالی. ناسبی اس کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو ان کا مقام نہیں دیتا، دشمنی کرتا اہل بیت سے، یزید کا پیروکار ہے. اور غالی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کو خدا تک پہنچا دیتے. کیا بات ہے. امام سے، امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ اللہم صلی علی کہ مولا بتائیں محمد و آل محمد. ناسبی بہتر ہے یا غالی؟ امام نے کہا دونوں جہنمی ہیں. کہا نہیں، بتائیں کہ زیادہ گناہگار کون؟ امام نے فرمایا ناسبی. کہا مولا وہ تو آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے دشمنی کرتا، آپ کے مخالف ہے. غالی تو غلوب کرتا ہے لیکن محبت تو کرتا ہے آپ سے نا. امام نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آپ کو معیار نہیں بنانا، ہم نے اپنے پروردگار کو معیار بالکل. کیا بات. اپنے پروردگار کو معیار بنانا ہے. یہ ناسبی ہم سے دشمنی کرتا ہے لیکن شرک نہیں کر رہا، یہ غالی شرک کر رہا ہے، اس لیے بڑا گناہگار غالی ہے. بے شک. بے شک. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق و حقیقت ہے. کیونکہ ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں، ہمارا ساتھ کوئی دے، ہم چاہے حق پہ ہوں چاہے باطل پہ ہوں، ہماری بات صحیح ہو غلط، ہمارا ساتھ دے وہ صحیح ہے. جو دوسرے کا ساتھ دے گا چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو وہ صحیح نہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں تھی. حق و حقیقت، اور اس حق و حقیقت کی بہت زیادہ قیمت چکائی ہے اہل بیت نے. بڑی اہل بیت امیر المومنین کی شہادت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ حق بات کرنے کی وجہ سے. بات کرنے سے. وہ ایک عیسائی رائٹر نے لکھا، قتل علی فی المحراب بشدت عدلہ. علی کو محراب میں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ بہت بڑے عادل تھے. علی علیہ السلام اگر وہ کام کرتے جو امیر شام نے کیا ہے نا، لوگوں کو رشوت دینا، اپنے ساتھ ملا دینا، حق اور باطل کو مکس کر دینا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹ بول دینا، تو معاملہ جو ہے ظاہری طور پر بہت آگے چلا جاتا، بہت بہتر ہوتا. لیکن علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ حق قائم ہو، حقیقت قائم. دنیا چلی گئی، امیر شام ختم ہو گیا، بے شک. یزید لعنتی ہو گیا. آج کس کا پرچم بلند ہے؟ حسین و علی کا. بالکل بالکل. حق کا ہی بلا. حق کا بلند ہے. یعنی مولا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ حق پر قائم رہیں، یہ باطل عارضی ہے. جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہ حق قائم رہنے والا ہے، باطل مٹنے والا ہے. اب باطل جو ہے وہ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، شیطان کی شکل میں ہو سکتا ہے، فرعون کی شکل میں ہو سکتا ہے، نمرود کی شکل میں ہو سکتا ہے، بے شک. اور امیر شام کی شکل میں ہو سکتا ہے، یزید کی شکل میں ہو سکتا ہے. اور حق کی کئی جو ہے وہ نورانی چہرے ہو سکتے ہیں، آدم کی شکل میں ہو سکتا ہے، نوح کی شکل میں ہو سکتا ہے، ابراہیم کی شکل میں ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی شکل میں ہو سکتا ہے، علی مرتضیٰ کی شکل میں ہو سکتا ہے، حسن مجتبیٰ کی طرف شکل میں ہو سکتا حق نے ہے، بھی بڑی قسم. اور حسین شہید کربلا کی شکل میں ہو سکتا ہے. بے شک. بے شک. اور حق کے مراحل ہیں، آدم سے یہ مرحلہ شروع ہوا ہے، اور جس ہستی نے اس حق کو انتہا تک پہنچایا اسے کہتے ہیں حسین شہید کربلا. بالکل بالکل. تاریخ میں بڑے واقعات ہوئے ہیں جی. اصحاب اخدود کا واقعہ ہوا، اصحاب کہف کا واقعہ ہوا، بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں، حتی بعض انبیاء کو درختوں کے درمیان چیر دیا گیا. بالکل. لیکن یہ عظمت خدا نے امام حسین کو دی ہے، کسی کو نہیں. کیا بات. جو مقام امام حسین کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا. جو مقام امام حسین کو ملا ہے انبیاء کو نہیں ملا. دیکھیں آسان سی مثال دوں. دو آدمی آپ کے پاس تحفہ لاتے ہیں،
ایک کو کہتے ہیں کہ تحفہ تیرا قبول، اس کو تحفہ واپس کر دیتے ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں قبول بھی ہے تو اس سے لے لیں گے، ہم لے لیتے ہیں اس سے، یعنی اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. ابراہیم نے بھی قربانی پیش کی خدا کی بارگاہ میں، امام حسین نے بھی پیش کی. ابراہیم کی قربانی خدا نے قبول کی لیکن واپس کر دی گئی. ابراہیم ذبح نہیں ہوئے، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، دمبا آ گیا، اس کا بدلے میں دمبا آ گیا. کہا تجھ سے قبول ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو ذبح کرنے کی. لیکن امام حسین کو کہا، امام حسین نے قربانی پیش کی، قربانی خدا نے لے لی، بتانے کے لیے کہ حسین کا مقام بلند ہے. اس لیے تو پیغمبر گرامی ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک زانو پر حضرت ابراہیم تھے اور ایک زانو پر امام حسین تھے. خدا کا ارشاد ہوا محمد بتاؤ ان میں سے کس کو چاہتے ہو اور کون سے بچے پر قربان کرنا چاہتے ہو؟ تو پیغمبر نے فرمایا میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حسین منی و انا من. حالانکہ ابراہیم کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. لو عاشا ابراہیم لکان صدیق النبی، پیغمبر کا صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا، نسبی بیٹا. اگر پیغمبر فرماتے اگر زندہ ہوتے صدیق ہوتے، نبی ہوتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کا مقام صدیق سے بھی بلند ہے اور انبیاء سے بھی بلند ہے، کہ وہ ہستی جو صدیق اور نبی بننے کے قابل ہے اس کو پیغمبر قربان کر رہے ہیں امام حسین پر. پھر جب پیغمبر نے کہا نا کہ میں ابراہیم کو قربان کر رہا ہوں، اس کے کچھ عرصہ بعد خدا نے ابراہیم کو اٹھا لیا، پیغمبر کے بیٹے کو. خدا اللہ تعالیٰ نے مقام دینا تھا حسن حسین کو، اس لیے صلبی اولاد زندہ نہیں رہی. ابراہیم تھے، طاہر تھے، عبداللہ تھے، قاسم تھے، 3 اولادیں تھیں پیغمبر کی نا. ذکور جو تھی، 3 بیٹے تھے اور بیٹی ایک تھی. سبحان اللہ. اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں. نہیں، خود پیغمبر کے اخلاق بتا رہا ہے کہ بیٹی ایک تھی. پیغمبر نے ہمیں درس دیا نا بیٹوں کے درمیان فرق نہ کرو. جی بیٹوں کے درمیان فرق، بیٹوں یعنی اولاد کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہوں، حدیثوں میں صرف ایک کا نام ہو، صرف ایک کو جگر کا ٹکڑا کہا جاؤ، دوسرے کے بارے میں پیغمبر خاموش رہے ہو. جو پیغمبر ہمیں اخلاق سکھا رہے ہیں وہ خود نعوذ باللہ ایاز باللہ ایسا کام کر رہے ہوں، ممکن نہیں. عادل ہے اور ایک بیٹی جنت کی مالک، ایک کو جنت کی مالک بنا دیا، دوسروں کا تذکرہ ہی نہیں. عدل کے خلاف ہے. اور آج تک نسل، حالانکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں، اس کے مقابلے میں اولاد بھی جنت کی مالک. حالانکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں امام پیغمبر نے فرق نہیں کیا حسن حسین میں. حدیث میں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، سردار ایک ہوتا ہے 2 نہیں ہوتے، یہاں 2 بنائے ہیں کیونکہ برابر تھے. جی نشانہ دیکھیں، سردار ایک ہوتا ہے 2 نہیں ہوتے. جی 2 گڑبڑ ہوتی، لیکن یہاں پر پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ حسن حسین میں فرق نہیں ہے. جب جو حسن حسین میں فرق نہیں کر رہا، اس نے کس طرح ممکن ہوا اس کے لیے کہ بیٹیوں میں فرق کر رہا ہے، ایک بیٹی کو سردار بنا رہا ہے دوسری کو نہیں. عدل کے خلاف. بلکہ اگر بیٹیاں ہوتی تو اس طرح ہوتا، جس طرح کہا گیا تھا نا ان الحسن کہا جاتا ہے ان الفاطمہ والزینب والرقیہ سیدات اہل الجنہ. جی سیدات اہل نساء اہل جنہ ہوتا ہے اس طرح، جس طرح حسن. اس کا مطلب تھی نہیں، اس لیے پیغمبر نے ایک ہی کے بارے میں ارشاد ہے. اور کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر فاطمہ کے علاوہ کسی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوئے ہوں، اپنی جگہ سے اٹھے ہوں، استقبال کے لیے گئے ہوں، ہاتھ چومے ہوں اور اپنی جگہ پر بٹھایا. صرف فاطمہ کے متعلق. اللہ صلی اللہ محمد. اور پیغمبر گرامی کے جو بستر تھا نا، اس بستر پر حتیٰ پیغمبر کی ازواج نہیں بیٹھتی تھی، پیغمبر کی ازواج نہیں بیٹھتی تھی. ام حبیبہ مدینے میں تشریف فرمایا، ان کا سگا باب ابو سفیان آیا، ابو سفیان آیا کیا بات. اور آ کر اس نے پیغمبر کے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی، ام حبیبہ نے اٹھا دیا. کہا پیغمبر کا بستر تیرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی پیغمبر کی جگہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، صرف فاطمہ بیٹھ سکتی ہے اور علی بیٹھ سکتے ہیں. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یعنی ابو سفیان ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، اور علی وہ ہے جو ساری رات سویا ہے.
بلکہ پیغمبر نے خود بٹھایا اور سلایا ہے. بے شک بے شک. ابو سفیان ہے, یہاں ایک بات ضروری ابو سفیان ہے مدینے, اور اس نے کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی, پیغمبر اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے. اس کو علم ہوا کہ پیغمبر مکے پر اٹیک کرنے والے ہیں, یہ آیا معافی مانگنے کے لیے. تو پیغمبر نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. آیا امام حسن کے پاس, بچے تھے چھوٹے 7 سال کے, کہا حسن تو میری سفارش کر کہ تو اپنے نانا سے میری سفارش کر کہ وہ مجھے ملاقات کا ٹائم دے دے, میں ان سے بات کروں تاکہ مکہ پر حملہ نہ ہو. امام حسن نے کہا کہ ایک شرط ہے, سفارش کرتا ہوں, پہلے تو کلمہ پڑھ. کلمہ نہیں پڑھے گا تو میں سفارش نہیں کروں گا. یعنی اسے بھی پتا تھا پیغمبر کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ چلتا ہے تو حسن حسین کا چلتا ہے. یعنی آج اگر کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈ رہا نا, اس کا مطلب ہے ابو سفیان سے بھی بدتر ہے یہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور ہے, اس مرکز کو قائم و دائم فرما. جو مومنین مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا